اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا عمل شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آج تک لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا مجرب وظیفہ رہا ہے، اور ان خاص ایام میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اور ہر ممالک کے مسلمان لوگ جو ہے اس تسبیح کا ورد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذو الحجہ کا مہینہ اور خصوصیت سے اس کا پہلا عشرہ بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اس مہینے سے متعدد نیک اعمال متعلق ہے۔ انہی خصوصی اعمال میں تکبیر تشریق بھی ہے، جو ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سال بھر میں صرف 23 نمازوں کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے۔ اسی کی یاد دہانی کے طور پر آپ دوستوں کے ساتھ آج کے یہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، تشریق شروق سے بنا ہے، جس کے معنی طلوع آفتاب کے آتے ہیں۔ تشریق سورج یا مشرق کی طرف سے رخ کرنے یا کسی چیز کو دھوپ میں سکھانے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت سکھایا کرتے تھے، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اسی طرح اور جگہ بھی ان ایام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات اور ایام معدودات کے متعلق کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ اسی طرح محترم دوستو، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی، کھانے پینے اور ذکر کے دن ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے لیے عید اور کھانے کے دن ہے۔ پیارے دوستو، ایام تشریق میں روزہ رکھنا چونکہ یہ دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ پیارے دوستو، ابو شعثا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام تشریق کے کسی درمیانی دن میں ہم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آیا اور لوگ قریب ہو گئے، لیکن ان کا بیٹا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا، آگے ہو کر کھانا کھا۔ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہے۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے والد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے عبداللہ کی طرف کھانا بڑھایا اور فرمایا، کھاؤ۔ عبداللہ نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ اس پر عمر بن العاص نے کہا، کھاؤ، کیونکہ یہ ایسے دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں افطار کا حکم دیا اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ پیارے دوستو، امام مالک نے کہا کہ ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت نے ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزے نہ رکھے۔ جو شخص ان دنوں میں روزے نہ رکھے وہ کراہت کے حکم سے خارج ہے۔ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور اسی طرح امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان 5 دنوں کے علاوہ روزہ چھوڑنا واجب نہیں، جن میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق ہے۔
پیارے دوستو، تکبیری تشریق کے الفاظ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور لے کر پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بس تیار ہی ہے، تو انہوں نے اس خوف سے کہ مجھے پہنچنے میں اگر ذرا سی دیر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالے گے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لیے دور سے ہی پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیے کے جانور کا علم ہوا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے دوستو، تکبیری تشریق کے الفاظ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے دوستو، تکبیری تشریق کی مشروعیت اس وقت کی تعظیم کے لیے ہے جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی مشروعیت یوم عرفہ سے ہوتی ہے کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عرفہ کے دن صبح سے ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیریں کہتے تھے۔ محترم دوستوں، 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیری تشریق پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پیارے دوستو، تکبیری تشریق جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، فرض نماز کے فوراً بعد تکبیری تشریق کہہ لینی چاہیے، لیکن اگر دعا مانگتے ہوئے کسی کو یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے، واجب ادا ہو جائے گا۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جب تک قبلے سے سینہ نہ پھیرا ہو اور نہ کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے نماز کی بنا ممنوع ہو جاتی ہے، اس وقت تک یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نماز کے سلام کے بعد اگر کسی نے کہا لگایا یا عمدن حدث کیا یا کلام کی تو اب یہ تکبیر نہیں کہہ سکتا، البتہ اگر سلام کے بعد خود بخود حدث ہو گیا تو یہ تکبیر کہہ لے، کیونکہ ان کے لیے وضو شرط نہیں۔ تو محترم دوستو، ہمارا آج کا جو عمل ہے، جو کہ آج تک لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا یہ عمل ہے، جو کہ کل صبح جمعہ کی فجر کی نماز کے بعد یہ عمل شروع ہوگا، اور اسی طرح 13 ذی الحج کو تقریباً منگل کا دن آتا ہے، نماز عصر تک آپ سب حضرات نے ان کو پڑھنا ہے۔ خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھے، اور اسی طرح مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ پیارے دوستو، ان ایام میں کثرت سے آپ ذکر اللہ کریں، رب کے حضور جو ہے دعائیں مانگے، اور اسی طرح جو ہے صدقات خیرات کا زیادہ اہتمام کرے، کیونکہ یہ دن بڑے ہی بابرکت دن ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں رب کریم کی رضا حاصل کرے تو رب کریم اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، جو مانگتا ہے عطا کر دیتا ہے۔